وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ شیخ جبیر شریف، حیاک اللہ کیا آپ نے میسور کرناٹکا سے مجھے یاد کیا۔ یہ جماعت اہل حدیث کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ایک عظیم سانحہ ہے کہ ہماری جماعتوں کے اندر باوجود کہ عقیدے اور منہج میں ہم سب سلفی اہل حدیث ایک ہیں، لیکن جزوی اور فروعی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو لوگ حزبی قرار دیتے ہیں۔ کسی کو البانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو کسی کو بازی کی طرح کہتے ہیں، شیخ بن باز کی طرف نسبت کر کے، کسی کو مدخلی کہتے ہیں، شیخ ربیع ہادی مدخلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور اسی طریقہ سے کسی کو جامی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سب ہمارے علماء ہیں اور سب عقیدے اور منہج میں اور بنیادی اصول میں سب متفق ہیں، لا خلاف بینہم۔ فروعی مسئلے کے اندر کسی کے منہج میں، کسی کے نہج میں، کسی کی سوچ میں تھوڑی سختی پائی جاتی ہے، کوئی دعوتی حکمت کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں، لیکن اس نام پر تنظیمیں الگ کر لینا اور ایک دوسرے کی تفسیق کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور خود کو ہی اصل سلفی اور سلفیت کا نمائندہ گرداننا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس ہے اور عجب ہے۔ فروعی اختلافات یا اصولی اختلاف بھی اگر کہیں ہو تو اس کو بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اور حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کتاب و سنت کی ان تمام دعات کو، تمام سلفی دعات کو متحد ہو جانا چاہیے ایسے وقت میں جبکہ اہل باطل ہمارے خلاف متحد ہے اور ہم اہل حدیثوں کو ہر طرح سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں ہمارا اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے سلفی دعوت کی آبیاری کے لیے، لیکن اگر ہم نے ہی جوتیوں میں دال بانٹنی شروع کی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینے لگے تو بات وہی ہوگی، چکو فرض کعبہ بڑ خیزت کجا مرد مسلمانی۔ جب کعبے ہی سے کفر اٹھے گا تو مسلمانی کہاں رہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے ایسے شباب کو ڈرنا چاہیے، کچھ اختلاف ہو تو اس کو مل بیٹھ لینا کر حل کر لینا چاہیے، راسخ علماء کی موجودگی میں منہج کی اصلاح کر لینی چاہیے، ایک دوسرے کی کچھ کمزوریوں کو برداشت کر لینا چاہیے یا اپنے بھائی کے لیے عذر تلاشنا چاہیے۔ باقی رہی جمعیت اور جماعت اور عہدے کی اٹھا پٹک، تو یہ چیزیں جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، ذمہ داریوں سے الگ ہو کر کام کریں، جو لوگ ذمہ داری میں ہیں ان کو رہنے دیں، ان کے حال پر چھوڑیں اور ان کے لیے اصلاح کی کوشش کریں، سمجھائیں بجھائیں۔ نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسری پیرلل جمعیت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وضاحت کے بعد آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کرناٹکا جمعیت کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، صدر جن کو آج کل امیر کی اصطلاح دی گئی ہے، تو یہ جو صدور لوگ ہیں جو عمرہ کہلاتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ مسائل کو دیکھیں، حل کریں۔ جو کرناٹکا میں علماء ہے وہ بیٹھ کر کے دیکھیں کہ بنگلور میں ہے یا پھر میسور میں ہے کوئی تنظیم آ رہی ہے، کچھ سلفی نوجوان ہیں جو ایک دوسرے سے بزر کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بدزنی پھیلا رہے ہیں۔ شیخ مقبل ہادی، محدث مقبل ہادی وادعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد جو ان کی دعوت کے نمائندے ہیں، شیخ یحییٰ
حجوری، ان کے جو شاگردان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر تھوڑی مرونت لائیں، نرمی لائیں، اور اپنے اخوان کے ساتھ نصح و خیر خواہی کریں، نہ کہ تنظیم الگ کر دیں، نہ کہ جمعیت الگ کر دیں۔ اگر جمعیت میں کچھ ناقابل اندیش لوگ ہیں تو ان کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ دوسری تنظیم بنانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ نوجوانوں کو ایک دوسرے سے بدزن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آپ رجوع کریں نظما کی طرف، صدور اور عمرہ کی طرف، اور بعض کرناٹک میں جو اچھے علماء ہیں ان کی طرف۔ آپ شیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی حفظہ اللہ ہیں، ادھر بمبئی میں مولانا عبدالسلام مدنی ہیں، ادھر آپ کے بنگلور میں شیخ عبدالحسیب عمری مدنی ہیں، شیخ عبدالوہاب جامعی ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ کر کے صورتحال کی سنگینی کو واضح کیجیے ان پر، اور کہیے کہ صاحب قبل فوات الاوان معاملے کی سنگینی کو دیکھیں اور سمجھیں، اور یہ سب جو اختلافات نوجوانوں میں پائے جا رہے ہیں یا اختلافات کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اس کو ختم کریں اور مصالحت کی میز پر آئے لوگ، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کر بات کریں کہ کہاں کیا، کس کی کیا گرفت ہے، کس کا کیا اعتراض ہے، اور کیسے اختلاف کو رفع کیا جا سکتا ہے اور اپنے اتحاد کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں بلا تاخیر ذمہ داروں سے بات کیجیے، کرناٹک جمعیت کے ذمہ داروں سے، اور کچھ علماء کرام سے جن کے میں نے نام لیے، یا اور بھی آپ کی نظر میں کوئی نیوٹرل عالم ہو، ان کو بلائیے، صورتحال سمجھائیے، اور وہ حضرات آئے پہنچیں، اور دونوں گروپ کے نوجوانوں کو بیٹھا کر کے بات کریں کہ کس کا کس پر کیا مواخذہ ہے، اور اس کا حل کیسے ممکن ہے، تاکہ سلفیوں کا اتحاد قائم رہے اور سلفی دعوت فتنے کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك